اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ بانس بریلوی حضرات نے یہ نیا نظریہ اعتراض پیش کیا ہے کہ دیکھیے، ایک روایت آتی ہے کہ ایک آدمی مشرک کہہ کے دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا یا قتل کرنے کا اٹیمپٹ کرے گا، لیکن جو شرک کے قریب ہوگا وہ وہی ہوگا جو دوسرے کو مشرک کہہ کر قتل کرنا چاہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اہل سنت دیوبند پہ بھی اعتراض لگاتے ہیں، اہل الحدیث پہ بھی لگاتے ہیں، اور علماء عرب پہ بھی لگاتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک نعوذ باللہ اس قسم کے جو لوگ مشرک جو شرک کے قریب ہیں وہ سعودی عرب کے علماء ہیں، علماء دیوبند ہیں اور اہل الحدیث علماء ہیں۔ اچھا، یہ ان لوگوں کا ایک طریقہ رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی صحیح تو ہے، اور بھی تو ہیں، مطلب یہ کہ یہ تو ان کا دعویٰ ہے نا، لیکن ہماری طرف سے اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، معتزلہ فرقہ اس وقت موجود نہیں ہے، مگر پوٹینشیلی وہ موجود ہے۔ بہت سارے لوگوں میں معتزلہ وغیرہ آج بھی موجود ہیں، اور ان کے کچھ عقائد ہیں، کیا ہیں کہ دیکھیے، وہ قرآن کو مخلوق مانتے ہیں، ذات باری کے ساتھ کوئی بھی صفت کو زائد نہیں مانتے، اور ان کے نزدیک صفات ذاتیہ کو زائد ماننا یہ شرک میں آتا ہے۔ امام تفتزانی رحمہ اللہ اور رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض ان کا نقل کیا ہے کہ وہ اس کو تثلیث کی طرح سمجھتے ہیں معتزلہ، کہ آپ ایک سے زیادہ صفات مانیں، حالانکہ اقانیم اور صفات کا بڑا فرق ہے، لیکن معتزلہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہم اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا۔ قیامت کے قریب جس طرح کی یہ واقعہ کا ہے ذکر، اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص ہوگا جو معتزلی عقیدے کا ہوگا، وہ کسی مسلمان کو صرف اس لیے قتل کرے گا مشرک کہہ کر کہ وہ صفات زائدہ کا قائل ہے، یعنی باری تعالیٰ کی صفات زائدہ کا قائل ہو، تو یہ کیا کہتے ہیں، اس کے نزدیک شرک ہوگا، لیکن خود وہ شرک کے قریب ہوگا کیونکہ وہ اپنے اعمال کا خود کو خالق سمجھتا ہوگا۔ ذرا سمجھ لیجیے بات کو۔ اچھا، اب ہم یہاں پر آتے ہیں کہ دیکھیے، بعض ہند میں ایسے لوگ ہیں جو اہل سنت بھی اپنے کو کہتے ہیں اور صفات کو عین مانتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کچھ لوگ ہیں، یہی لوگ وہ ان لوگوں کو جو زائد مانتے ہیں مشرک نہیں کہتے، ابطال کرنے کی صحیح کرتے ہیں، رد کرنے کی صحیح کرتے ہیں، ردود پہ بحث کرتے ہیں، مگر شرک نہیں کہہ پاتے۔ یہی وجہ ہے کیونکہ وہ اتنے اکابر جو کہ لائن والا غیر مان رہے ہیں صفات کو، یا لوازم ذات مان رہے ہیں، یا صادر عن ذات مان رہے ہیں، ان کو مشرک نہیں کہہ پاتے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چاہتے بھی ہوں ان کو مشرک کہنا، بس ان کی ایک تحقیق سی ہے۔ بہرحال یہ بھی میں بتا دوں کہ میری نظر میں اب تک کوئی ایسا نہیں گزرا جو صفات فعلیہ اور صفات وافیہ کو عین مانے۔ ہاں، صفات ذاتیہ کو عین کہتے ہیں یہ لوگ، عین۔ لیکن اب آپ لوگ میری بات سمجھ گئے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو معتزلی، جو یہ میں پھر بتا دے رہا ہوں، کوئی ایسا شخص ہو معتزلی جو کیا کہتے ہیں، کسی مسلم کو، اہل سنت کو تلوار لے کر پہنچے مشرک کہتا ہوا کہ یہ صفات زائدہ کے قائل ہیں، لائن والا غیر کے قائل ہیں، واجب للذات کے قائل ہیں، صادر عن الذات کے قائل ہیں، قائم کے قائل ہیں، عین کے قائل نہیں ہیں، لازم کے قائل ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لائن والا غیر ہے، قائم بذات الباری ہے، صادر عن الذات ہے، لوازم ذات ہے۔ تو یہ ساری باتیں نوٹ کر لیجئے کہ یہ اس کو یہ شرک قرار دے کر اس کو ماننے کی کوشش کرے، اور خود اس سے بڑے شرک کا قائل ہو، یعنی کہ اپنے افعال کا خالق خود کو قرار دے رہا ہو۔ یہ ہے توجیہ۔ یہ توجیہ نظر نہیں آئے گی ان لوگوں کو، ان کو وہی شرکیہ توجیہ نظر آئے گی۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی پر بہتان لگانے سے پہلے مسئلے کو سمجھ لیں، اور عین ممکن ہے کہ ایک تعداد ان میں بھی ایسی ہے جو عین مان لیتی ہے، تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی غالی ہو گیا ہو اور وہ کیا کہتے ہیں، کہتا ہو کہ بھائی یہ شرک ہے، عین ماننا جو ہے وہ توحید ہے، اور لائن والا غیر ماننا شرک ہے،
اور خود وہ اس سے بڑے شرک میں ہو، جیسا کہ میں نے ابھی پہلی ویڈیوز بھی بنائی ہیں کہ ان کے وہاں شرک کی تعریف صرف دو عقائد پر ہے کہ غیر اللہ کو واجب الوجود ماننا اور غیر اللہ کو مستحق العبادہ ماننا. یہ ایک بڑی تعداد ان میں سے ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ہو جو اور عقائد شرکیہ کا قائل ہو، مگر اس کو یہ شرک نظر آ رہا ہو، اپنا شرک نظر نہ آ رہا ہو. امید کرتے ہیں کہ اب کوئی آدمی اعتراض کرنے سے پہلے یہ احتمال کم از کم اس کا رکھے گا تو استدلال اس کا باطل ہے، کیونکہ اذا جال احتمال بطل الاستدلال، یہ قاعدہ ہے. امید کرتے ہیں کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا.